باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مناجات شاکرین کے آخری حصے کو ڈسکس کریں گے۔ مناجات شاکرین یعنی شکر کرنے والوں کی مناجات۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس مناجات میں ہم کو ایک نیا انداز شکر ادا کرنے کا سکھا رہے ہیں۔ ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس شکر ادا کرنے کے لیے زیادہ الفاظ یا زیادہ جملے نہیں ہوتے۔ جب بھی ہم کسی انسان کا یا پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، 2-4 جملے سے آگے بات نہیں جاتی، لیکن امام نے ہم کو بتایا کہ ہمیں کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں کل کی 2-3 جملے کو شامل کرتے ہوئے یعنی لاسٹ ایپیسوڈ کے 2-3 جملوں کو شامل کرتے ہوئے آج کی بات کروں گا تاکہ ربط پیدا ہو جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس ٹکڑے میں فرماتے ہیں: الہی تصاغر عند تعاظم آلائک شکری، اے میرے مالک تیری نعمتوں کی عظمت کے سامنے میرا یہ شکر بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا پڑ گیا ہے۔ کیا شکر ادا کروں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس شکر کی، اتنی نعمتوں کی عظمت ہے۔ وَتَضَاءَلَ فِي جَنْبِ إِكْرَامِكَ إِيَّايَ ثَنَائِي، اور جب جو تیری جود و سخا میرے ساتھ ہے، جو میرے اوپر تو کرم کرتا ہے نا، اس کرم کے مقابلے میں اگر میں تیری تھوڑی بہت ثنا کروں، تعریف کروں، تو وہ بھی بہت کم معلوم ہوتی ہے، بہت سکڑی ہوئی، بہت کم معلوم ہوتی ہے۔ وَجَلَّلَتْنِي نِعَمُكَ مِنْ أَنْوَارِ الْإِيمَانِ حُلَلًا وَضَرَبَتْ عَلَيَّ لَطَائِفُ بِرِّكَ مِنَ الْعِزِّ كِلَلًا، اور تیری نعمتوں نے میرے اوپر نور ایمان کو ایک دم اڑھا دیا ہے، یعنی میرا رویاں رویاں اس وقت تجھے مانتا ہے۔ یہ خود ایک نعمت ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میرا رویا رویا تجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ جو نعمت ہے ایمان کی، اور جو نعمت میرے پورے سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز اس میں شامل ہے، ڈوبا ہوا میں ایمان کی نعمت میں، یہ بھی تو نہیں دی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَقَلَّدَتْنِي مِنَنُكَ قَلَائِدَ لَا تُحَلَّ، اور تیرے احسان نے میرے گلے میں ایک ایسا خوبصورت ہار ڈالا ہے۔ احسان کا ہار، کیا یعنی امیجنیشن ہے مولا کا۔ جیسے معاف کیجیے گا، مثال ایسی دینی پڑ رہی ہے، اور ہم ہیں بھی اللہ کے سامنے اس کے بندے، تو ایسی مثال دی بھی جا سکتی نہیں۔ ہم لوگ جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں یا رسا ڈالتے ہیں، ویسے ہی ہم لوگ تو جو رسا ڈالتے ہیں، پٹا ڈالتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو شاید اکثر موقعوں پر ظلم کا پٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر امام کہہ رہے ہیں تو نے میرے گلے میں جو پٹا ڈالا، جو ہار ڈالا، وہ تیرے احسان کا پٹا اور ہار ہے، اس کو نہیں کھولا جا سکتا ہے، یہ احسان سے میں لدا ہوا ہوں۔ وَطَوَّقَتْنِي أَطْوَاقًا لَا تُفَلَّ، اور میرے گلے میں تیرے احسان، تیری نعمتوں نے ایک ایسا طوق ڈالا ہے کہ جو طوق کاٹا نہیں جا سکتا ہے۔ فَآلَاؤُكَ جَمَّةٌ ضَعُفَ لِسَانِي عَنْ إِحْصَائِهَا، تیری نعمتوں کا اگر میں ساری نعمتوں کا اگر میں شمار کرنا چاہوں تو میری زبان اس کو بول بھی نہیں پائے گی، بیان بھی نہیں کر پائے گی۔ وَالنَّعْمَاؤُكَ كَثِيرَةٌ قَصُرَ عَنْ فَهْمِي عَنْ إِدْرَاكِهَا، اور تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا ہوں، میری فکر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ فضلاً عن استقصائها، چہ جائے کہ میں بات کروں کہ میں نعمتوں کو گننا چاہتا ہوں، جب میں سمجھ نہیں سکتا، جب میری فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو پھر میں گن کیسے سکتا ہوں؟ فکیف لی بتحصیل الشکر، پھر میں شکر کیسے ادا کروں جب مجھے یہی نہیں معلوم کہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، جب میں انہیں گن نہیں سکتا، جب انہیں سوچ نہیں سکتا، جب انہیں سمجھ نہیں سکتا، تو شکر کیسے ادا کروں؟ یہ ہے
امام نے جو ہمیں شکر کا طریقہ سکھایا. یعنی انسان یہ کہنے لگے کہ اے میرے مالک میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. آپ یاد رکھیے اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے مالک میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ ہے معراج، یہ ہے عروج، یہ ہے سب سے بڑا شکر کہ جو آپ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے شکر؟ اب اس کو امام آگے بیان کر رہے ہیں. وَالشُّكْرِ إِيَّاكَ يَفْتَقِرُ إِلَىٰ شُكْرٍ. کیونکہ جب بھی میں یہ کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر، خود اس جملے کے لیے مجھے ایک شکر میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ میں کروں، کیونکہ میری زبان کہہ پائی یہ بات، میرا دل اور دماغ یہ بات سوچ پایا کہ میں تیرا شکر ادا کروں. اور جو نعمتیں شامل ہیں باڈی کے پارٹس کون کون سے شامل ہیں، ووکل کارڈ مثلا، اس کی وجہ سے میں بول پایا، یہ زبان ہلی، ہواؤں میں جنبش ہوئی، فضا میں جنبش ہوئی، وہ ساری چیزیں آپ جوڑ لیں. تو جب میں نے ایک بار کہا شکر خدا، یا یہ کہا کہ یا اللہ تیرا شکر، اس جملے کی خاطر میرے اوپر پھر سے ایک شکر واجب ہو گیا. اور اگر میں اس واجب پر عمل کرتے ہوئے ایک بار اور کہوں یا اللہ تیرا شکر، پھر مجھے کہنا پڑے گا یا اللہ تیرا شکر، کیونکہ ہر بار جب میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر، اس شکر والے جملے کی خاطر ایک بار شکر پھر واجب ہو جاتا ہے. میں ایسے آپ کو اس بات کو سمجھاؤں. ایک بار کوئی شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور اس نے امام سے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کیا جا سکتا، کیونکہ جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، اپنے آپ ایک اور ہمارے پر یہ بات واجب ہو جاتی کہ ہم اس کا شکر پھر سے ادا کریں، کیونکہ اس شکر کی خاطر ایک اور شکر، پھر اس شکر کی خاطر ایک اور شکر. تو یہ آپ کہتے ہیں؟ ان کا ہاں میں ایسے ہی کہتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے پوچھا کہ تم ہمارے ماننے والے ہو، چاہنے والے ہو؟ کہا ہاں. کہ تم اللہ کے شکر کی تو بات چھوڑو، تم صلوات بھی ہم پر نہیں ٹھیک سے بھیج سکتے، شکر خدا کی بات چھوڑو. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا میرے جد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی ان کا نام آئے تو ان پر اور ان کی آل پر صلوات بھیجی جائے. کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. کہا تم صلوات کیسے بھیجتے ہو؟ اس نے مثلا کہا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا یہ جب تم نے یہ جملہ کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اس میں تو خود ہی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، تب تمہیں پھر سے صلوات بھیجنی چاہیے. جتنی بار صلوات بھیجو گے ہم پر ایک اور صلوات تمہارے لیے ضروری ہو جائے گی. اس لیے تم ہمارے صلوات کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو پھر تم اللہ کے شکر کا حق کیا ادا کرو گے؟ اسی کو امام فرمانے فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ، اے میرے مالک میں جیسے ہی کہتا ہوں تیرا شکر، وجب علیہ لذالک ان اقول لک الحمد، میرے اوپر فوراً ہی یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ میں ایک بار پھر سے کہوں یا اللہ تیرا شکر. الہی فکما غزیتنا بلطفک وربیتنا بصنعک فتمم علینا سوابغ النعم، یہ میرے مالک جیسے تو نے اب تک مجھے اپنے لطف و کرم اور احسان سے کھلایا پلایا، کیا کیا نہیں کھلایا. اور آج کل تو ماہ رمضان ہے، کیا کیا نہیں ہم لوگ کھا رہے ہیں، جو نعمتیں سال بھر نہیں کھانے کو ملتی وہ مل رہی. تو نے اب تک مجھے کیا کیا نہیں کھلایا، وہ اپنے لطف و کرم سے کھلایا. اور پھر تو نے اپنی مخلوقات کے ذریعے میری تربیت کی. کبھی میری ماں کا ہاتھ تھا تربیت میں، میرے باپ کا ہاتھ تھا تربیت میں، میرے بڑوں کا، بھائی بہنوں کا، بڑے جو ہیں ان کا ہاتھ تھا، میرے استادوں کا، ٹیچرز کا ہاتھ، میرے محلے کے بزرگ جو لوگ جو میرا خیال کرتے تھے ان سب کا میری تربیت میں ہاتھ ہے. تو نے کھلایا بھی اور تربیت بھی بہترین کروائی. یہ تو میں ان تربیت کرنے والوں کا نام لے رہا ہوں جو ظاہری طور پر ایسی تربیت کرتے ہیں. اور اگر اس میں انبیاء اور مرسلین اور ائمہ کو شامل کریں کہ انہوں نے بھی تو تربیت، ہمیں کتنی حدیثیں سننے کو ملتی ہیں، کتنی ٹیچنگ سننے کو ملتی ہیں اماموں کی، تو وہ بھی تو تربیت ہماری کرتی ہیں.
تو پالنے والے تو نے کھلایا بھی بہت اچھا اور پرورش بھی بہت اچھی کروا دی. فَتَمِّمْ عَلَيْنَا سَوَابِغَ النِّعَمْ. تو اب تک جب اچھا سب کیا ہے تو اب ان نعمتوں کو جو تو مجھے دے رہا ہے ان کو اپنے عروج پر پہنچا دے، ان کو اپنے کلائمیکس پر، ان کو اپنے بام عروج پر یا معراج پر پہنچا دے. وَادْفَعْ عَنَّا مَكَارِهَ النِّقَمْ. اور ہم سے جو یعنی مشکلات، زحمتیں، مصیبتیں، تکلیفیں ہیں ان سب کو دور کر دے. وَآتِنَا مِنْ حُظُوظِ الدَّارَيْنِ أَرْفَعْهَا وَأَجَلَّهَا عَاجِلًا وَآجِلًا. اور اے میرے مالک، اس دنیا اور آخرت، دارین کا مطلب دار دنیا یعنی دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر، دارین انہیں کہا جاتا ہے. اس دنیا میں سے مجھے میرا حصہ دے. وہ بھی کون سا حصہ دے؟ سب سے بلند حصہ دے، سب سے بڑا حصہ مجھے دے. دنیا کی بھی اچھائیاں مجھے دے دے، آخرت کی بھی اچھائیاں مجھے دے دے، اور وہ بھی تھوڑی بہت نہیں، خوب سب سے بڑا حصہ مجھی کو دے دے. آگے ایک جملہ اور کہتے ہیں عاجلاً و آجلاً، ابھی دے اور بعد میں بھی دے. نقد نہ ہو، صرف نقد و ادھار سب دے، ابھی بھی دے بعد میں بھی دے. وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حُسْنِ بَلَائِكَ. اب امام یہاں پر یہ آخری پارٹ ہے اس مناجات کا. دیکھیے امام نے کتنی خوبصورتی سے الفاظ بدل دیے. اس سے پہلے شکر کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شکر تو میں ادا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ شکر تیرا ادا ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اب امام شکر کے لفظ کو بدل کے حمد کا لفظ لیا ہے. اب میں شکر نہیں ادا کروں گا، اب میں تیری تعریف کروں گا. ٹھیک ہے، شکر تو ادا کیا ہی نہیں جا سکتا، میں تعریف کرتا ہوں. اور تعریف کا بھی حق تو نہیں ادا ہو سکتا، لیکن تعریف تھوڑی بھی ہو تو تعریف مانی جائے گی. تو فرما رہے ہیں کیا؟ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حُسْنِ بَلَائِكَ وَسُبُوغِ نَعْمَائِكَ حَمْدًا يُوَافِقُ رِضَاكَ. میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں اس بات پر کہ تو نے مجھے بہترین چیزیں بھی عطا فرمائی اور بہت زیادہ عطا فرمائی، نعمتیں بھی خوب تھیں، فراوان تھیں. یہ میں تعریف کر رہا ہوں. اور آگے ایک جملہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تعریف بھی ہو سکتا ہے، آپ کہیں کہ شکر بھی ہم نہیں ادا کر سکتے اور تعریف کا حق بھی نہیں. امام نے ایک جملہ اس میں لگا دیا، ویسی تعریف جس سے بس تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے. حق تو نہیں ادا ہوتا، لیکن ایک بار تو ہماری طرف کرم کی نگاہ سے دیکھ لے، تو خوش ہو جائے. بس اتنی تعریف. ہم حق نہیں ادا کر سکتے، بس اتنی کہ ایک بار تو ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں اس نے تعریف کی تھی. نام لکھ جائے میرا تعریف کرنے والوں میں، نام لکھ جائے میرا شکر کرنے والوں میں. وَيَمْتَرِ الْعَظِيمَ مِنْ بِرِّكَ وَنَدَاكَ. اور ایسی تعریف میں کر رہا ہوں جس سے تیری نیکیوں اور تیری بخششوں کا جو میجر پورشن ہے وہ میری طرف آنے لگ جائے، اٹریکٹ ہونے لگ جائے، جلب ہونے لگ جائے. ایسی تعریف کروں گا کہ اپنے آپ، جیسے ہوتا تھا نا بادشاہ کے دربار میں پرانے زمانے میں شاعر، شعراء، پوئٹس جاتے تھے اور وہ بادشاہ کی شان میں قصیدہ پڑھتے تھے. بادشاہ آخر میں خوش ہو کر کے انہیں ایک تھیلی دے دیتا تھا انعام کے طور پر، لے جاؤ تم نے میری تعریف کی. کچھ ویسے ہی سچویشن ہے. امام کہہ رہے ہیں میں تیری تعریف کر رہا ہوں اتنی کہ میرا بھلا ہو جائے، میں بدحال انسان کے اوپر تیری کچھ عطا ہو جائے، اور وہ عطا میری نگاہ میں بہت بڑی ہوگی، تیری نگاہ میں کچھ نہیں. یمتر العظیم من برک و نداک. عظیم ایک پورشن، بہت میجر، بہت بڑا چنک جسے کہتے ہیں انگلش میں، وہ نیکیوں کا اور بخششوں کا مجھے مل جائے اور میری طرف اٹریکٹ ہو جائے. میں اتنی تعریف تیری کرتا ہوں. یا عظیم و یا کریم، بے شک تو بہت عظیم ہے، تو گریٹ ہے، گریٹسٹ ہے. اور پھر آگے یا کریم، آل جنرس ہے تو، یعنی بہت زیادہ سخی ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین، تو اپنی رحمت کے ذریعے یہ کام کر دے اے سب سے زیادہ مہربان خدا. یہ ہے طریقہ شکر ادا کرنے کا. میں سب کچھ سمیٹ کے کہوں کہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان یہ کہے، اقرار کرے، اعتراف کرے
کہ میں میرے مالک تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور شکر ادا بھی کرے اور پھر ایک جملہ کہے یہ بہت تھوڑا تھا، یہ بہت دیر میں تھا. بہت تھوڑا بھی ہے، بہت دیر میں بھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ نعمت جیسے ہی ملی ویسے ہی تیرا شکر ادا کروں. ہے روایت میں آیا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بہت سے موقعوں پر انہوں نے نام لیا کہ اس موقع پر اللہ کے شکر کا سجدہ کرتے تھے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نعمت ان کو اس وقت اگر نصیب ہوئی یا یاد آ گئی کہ جب وہ سواری پر بیٹھے ہوتے تھے تو سواری روک کے اتر جاتے تھے اور زمین پر سجدہ کرتے تھے اللہ کے شکر کا. یہ ہے فوراً شکر کرنا، یعنی اتنا نہیں کہ گھر پہنچیں گے تو سجدہ کریں گے، فوراً جب نعمت یاد آئی فوراً شکر کا سجدہ کرتے تھے. یہ ہے شکر کا سجدہ. ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور زحمت تمام کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات میں یہ روایت یا قصہ نقل ہوا ہے کہ ایک بار امام کی ایک کوئی بہت ضروری چیز گم ہو گئی گھر کے اندر. بہت ڈھونڈا نہیں ملی وہ چیز. باہر گھر کے جو کہا جائے ہمارے ہاں جیسے ڈرائنگ روم یا کبھی زمانے میں وہ باہری حصہ ہوتا تھا جہاں لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اصحاب وہاں آتے ہوں گے. امام جب اس کمرے میں یا اس حجرے میں موجود تھے جہاں اصحاب بھی موجود تھے تو امام نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں ایک ضروری چیز میری گم ہو گئی ہے، نہیں مل رہی ہے. اگر مجھے، البتہ یہ سارے واقعے اس لیے ہوتے تھے کہ امام ہم کو سکھائیں، ادروائز ان کے لیے یہ سب گم ہونا اور یہ سب ہونا کوئی معنی نہیں، ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے. بہرحال امام نے کہا اس وقت کہ اگر وہ چیز جو گم ہوئی ہے مجھے مل گئی تو میں اللہ کا ویسے شکر ادا کروں گا جیسے کہ اس کا شکر ادا کرنے کا حق ہے. اب تو اصحاب بڑے غور سے سوچنے لگے کہ یہ تو اب تک کہ کسی امام نے یہ بات نہیں کہی کہ حق ادا کر دوں شکر کا. تو اب اصحاب بھی دعا کرنے لگے اللہ کرے وہ چیز امام کو مل جائے تو ہم دیکھیں کیسے شکر ادا کرتے ہیں. ہوتے ہوتے ایک دو دن بعد وہ چیز مل گئی امام کی. جب ملی تو امام نے اتنا کہا الحمدللہ رب العالمین. تو اب اصحاب نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم ویسے شکر ادا کریں گے جیسے اس کا شکر ادا کرنے کا حق ہے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. امام نے کہا کہ اگر خلوص دل سے انسان یہی اتنا کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس خدا کا کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہی کافی ہے. ورنہ ہم کہاں اور اللہ کا شکر کہاں. تو بندہ اتنا ہی حق ادا کر سکتا ہے، اس سے آگے اس کی بساط نہیں. بات ساری یہ ہے، میں سب سمیٹ کے کہوں کہ ہم اقرار کریں، اعتراف کریں، جب شکر کا سجدہ کریں تو اس طرح سے اس ہمبلنس کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ، اس شرمندگی کے ساتھ کہ اے میرے مالک تیرا شکر ادا نہیں کر پاتے، اور پھر کہیں یا اللہ تیرا شکر، تو یہی سب سے اچھا شکر ہے. آپ سجدے میں الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر بھی کہہ سکتے ہیں، شکرا لک یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اور الفاظ شکر کا. لیکن بہرحال انسان کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے اس کے اوپر اپنی نعمتوں کی بوچھار کر دی ہے، بارش کر دی ہے، نعمتوں کو انڈیل دیا ہے. یا اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور قسم اپنی تو نعمتیں جو تو نے ہم کو دے رکھی ہیں ان کو بھی اپنی معراج تک پہنچا دے، تمام نعمتوں کا اتمام ہم پر کر دے. اور ساتھ ہی ساتھ اب تک جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا، تجھے واسطہ ہے انبیاء اور مرسلین کا، تجھے واسطہ ہے معصومین علیہ السلام کا. ان نعمتوں کو ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے سلب نہ کرنا، ہم سے واپس نہ لے لینا. یا اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. جو لوگ اس دنیا میں اس وقت بہت پریشان حال ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا امن و امان نہیں رکھتے پالنے والے، ان کو یہ نعمت دے کہ ان کو بہترین کھانا دے، ان کو بہترین ٹھنڈا میٹھا پانی وافر مقدار میں دے، ان کو امن و امنیت دے، ان کو گھر کی ضرورت ہو تو انہیں گھر دے، ان کو صحت کی ضرورت ہو تو صحت دے. ہر جو نعمت تو اپنے بندوں کو دے سکتا ہے پالنے والے اس مہینے میں انہیں وہ نعمتیں عنایت فرما. بن نبی و آلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.